السلام علیکم ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سمینہ پاشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک سے جڑے چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہم سب کے ذہنوں میں رہتے ہیں، آج سرفراز شاہ صاحب سے ان کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آغاز کر لیتے ہیں توبہ سے۔ توبہ کیا ہے اور اللہ سے توبہ کیسے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں توبہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رب تعالیٰ سے جو پیچھے بیت گیا اس کے لیے معافی کی درخواست، اور آئندہ کے لیے ایک وعدہ کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم کمبائن کر لیں تو توبہ کہلاتی ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہے انتہائی آسان لفظوں میں کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ ہماری ہمیشہ ان دو چیزوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ جو کچھ پیچھے ہم کرتے رہے، جو غلطیاں ہوتی رہی ہم سے، اس کے لیے معافی کی درخواست، اور آئندہ کے لیے رب تعالیٰ سے ہی وعدہ کہ میں یہ غلطیاں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب یہ دو حصوں پہ مشتمل بات ہم کرتے ہیں رب سے، وہ توبہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، معافی مل جاتی ہے۔ بڑا رحیم و کریم ہے، مہربان ہے۔ اگر آپ اس کو ویسے کہیں تو توبہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ اصل میں ایک سفر ہے جفا سے وفاداری کا۔ جب ہم رب تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ جو آقا اور غلام کا ایک ریلیشن شپ ہے، ٹھیک، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غلام پابند ہے آقا کے ہر حکم کا، تو وہ جفا ہے۔ تو جب ہم اس جفا سے نکل کر وفا کی طرف آتے ہیں، ٹھیک، تو وہ جو جرنی ہے ہمارا جفا سے وفا کا، وہ اصل میں توبہ ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک۔ یہ جو آقا اور غلام کا ایک ریلیشن شپ ہے آپس میں، جو تعلق ہے آقا اور غلام کا، وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے مقام میں، وہ بہت بڑا ہے، تصور سے باہر ہے وہ بات۔ ایک زمانے میں غلاموں کا رواج رہا ہے، عرب میں بھی۔ جب آپ کلاس 9 میں پڑھتی تھی تو آپ کی پوئٹری کی کتاب میں ایک نظم آپ نے پڑھی ہوگی، ابو بن ادم کے نام سے۔ جب ہم پڑھتے تھے کلاس 9 میں تو ہماری وہ پوئٹری کی بک میں تھی، انگریزی کی نظم تھی۔ جی جی، یہ اپنے دور کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تو ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک صاحب ایک دن یہ دیکھ کے کہ ابو بن ادم کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ان سے کام ہوتا نہیں، ان کو سہولت دینے کی خاطر محبت میں ایک غلام لے آئے کہ یہ غلام آج سے آپ کا ہے۔ ٹھیک، تو حضرت ابو بن ادم بڑے خوش ہوئے اس بات پر، تو
اس لیے کہ نوجوان آدمی تھا، خوبصورت تھا، تندرست تھا. تو ابو بن ادم نے اس غلام سے یہ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میرا نام وہی ہے جو آپ دے دیں. اچھا ٹھیک. تو حضرت ابو بن ادم نے پوچھا کہ تم کس نام سے پکارا جانا پسند کرو گے، یہی بتا دو. تو جواب آیا کہ جس نام سے آپ پکارنا پسند فرمائیں. کیا بات ہے. ٹھیک. تو حضرت ابو بن ادم نے ان سے پوچھا کہ تم کھانا کس وقت کھاتے ہو؟ جس وقت آپ عطا کرتے ہیں. تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ جو آپ دے دیں. اوہو کیا بات. تم سونا کب پسند کرو گے؟ جب آپ اجازت دے دیں. تو یہ سنا اور ابو بن ادم بے ہوش ہو گئے. تو جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے میرے اوپر ایک خوف طاری ہوا کہ یہ میرے جیسا انسان ہے اور اپنے ہی جیسی انسان کا غلام ہے. تو ایک انسان کا غلام، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، سب مرضی اس کے آقا کی ہے. تو میں تو اس رب کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں. تو میں سرکشی پہ اترا رہتا ہوں، رب تعالیٰ کی بات نہیں مانتا. تو یہ خوف آیا کہ حق تو یہ ہے غلامی کا، کہ اس طرح سے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا جائے کہ نہ میری کوئی خواہش رہ جائے باقی، نہ میرا کوئی ارادہ باقی رہ جائے، نہ میرا کوئی پلان باقی رہ جائے. میری یہ تمام چیزیں میرے رب کے ارادوں کے ماتحت ہو جائے، کہ جو کچھ وہاں سے نصیب ہو جائے وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. بے شک. تو یہ توبہ سے بات چل رہی تھی کہ انسان کسی بھی مقام پر ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے. دانستہ نہیں کرے گا تو نادانستہ طور پر ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو اسی لیے جب ہم اللہ تعالی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور اس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے تو رحم کا اور رحمت کا معاملہ فرما. تو اب اس میں یہ جو خطائیں ہیں اصل میں یہ وہ غلطیاں ہیں جن کو ہم انگریزی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوسنٹ مسٹیکس ہیں. غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو آپ سے نادانستہ طور پہ غلطی ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انوسنٹ مسٹیک ہے. ایک ہے جو ہم سوچ سمجھ کے غلطی کرتے ہیں، اس کو ہم انگریزی میں پلانڈ مسٹیک کہتے ہیں. تو ایون دنیاوی قوانین میں بھی جو انوسنٹ مسٹیکس ہیں ان پہ گرفت نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. پلانڈ غلطیوں پر گرفت ہوتی ہے. تو رب کے ساتھ صبح سے شام تک
نادانستہ طور پر بہت سی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں اور دانستہ بھی ہوتی ہیں، لالچ کے تحت ہو جاتی ہیں، کچھ مجبوری کے تحت ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ رب تعالیٰ سے کم سے کم ہر نماز کے بعد تو آدمی اس طرح سے غلطیوں کی معافی مانگ لے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز اس سے مانگے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم سے کم غلطیاں ہو پائیں. یہ سیف راستہ ہے. شاہ صاحب، ہم نے ایک غلطی کی، اس پر ہم نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی کہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر بھی کر جاتے ہیں. کتنی بار معافی ملے گی؟ معافی اور توبہ، انسان جتنی بار گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، معافی مل جاتی ہے. لیکن توبہ اس پلان کے ساتھ نہ کرے کہ میں نے پیچھے ایک گناہ کیا تھا، معافی مانگی تھی، توبہ کی تھی، معافی مل گئی، اب پھر میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، پھر توبہ کر لوں گا. وہ نہ کرے، صدق دل سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مل جاتی ہے. اور رب بڑا مہربان ہے، بار بار بھی معاف کر دے. وہ معاملہ رب کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ شاید ساری دنیا کے گناہ، غلطیاں اور خطائیں مل کے بھی اس کے ظرف سے بہت کم رہ جاتی ہیں. کیا بات. اس کی رحمت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. اب یہ آپ یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اس کو سجدہ کرو، انسان کو، آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے رب سے یہ کہا کہ یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا. تو رب نے یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے بات مان لی، سجدہ کر لیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جو کہ اس وقت بڑا عبادت گزار، سب سے زیادہ عبادت گزار. اس نے بات نہیں مانی، وہ غلطی تھی. لیکن اس کو جو شیطان بنا دیا گیا، وہ اس پر نہیں ہے کہ اس نے بات نہیں مانی، بلکہ اس نے تکبر کیا. ایک قرآن میں ہے وَاسْتَكْبَرُوا، اس نے تکبر کیا. اس پر اسے ایک تو غلطی کی، اوپر سے تکبر کیا، شیطان بنا دیا گیا، ابلیس ٹھہرا. بالکل ٹھیک. فرشتوں نے صرف ایک آگے سے بات کی اور اس کے بعد فوراً حکم کی تعمیل کر لی. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، منع کرنے کے باوجود اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا. غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، اپنے مقام پر رہی، صرف جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیے گئے. یہ فرق ہے کہ انسان غلطی کرے، اس پہ شرمندہ بھی ہو، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب، اگر غلطی پر ہوں، ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہوں، دانستہ بھی یا دانستہ بھی، لیکن احساس نہ ہو رہا ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ احساس نہیں ہو پا رہا کہ غلطیاں کر رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے اتنے دور ہیں کہ وہ ہمیں یہ ریئلائزیشن بھی نہیں دے رہا؟ نہیں، رب تعالیٰ تو یہ کہیے کہ ہم خود رب سے اتنے دور ہو گئے. اس میں رب تو نہیں ہے جو ہمیں دور کرے، دور ہماری اپنی کوتاہی ہوگی. بالکل ٹھیک. اب یہ جو دوری کا قصہ ہے، جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بلند پایا
बुजुर्ग गुजरे हैं, आपने औलिया किराम में गालिबन सबसे ज़्यादा असातिज़ा से फैज़ पाया है। उनके बारे में एक हकायत बयान की जाती है कि एक दिन वो सफ़र कर रहे थे, उनके साथ उनके शागिर्द भी थे जो बज़ात खुद बड़े इल्म वाले लोग थे। तो जनाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने अपने शागिर्दों से कहा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हिरन के गोश्त के कबाब खाऊं। और वो शागिर्द थोड़े से परेशान हुए कि ये गोश्त कहाँ से लाया जाए। तो रात के लिए एक जगह पड़ाव जो डाला जंगल में, तो एक हिरन राइट साइड से आया और इनके कैंप के करीब बैठ गया। शागिर्दों ने पकड़ लिया, ज़बा करके उसके गोश्त के कबाब बना के जनाब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब की खिदमत में पेश किए। तो आपके सामने जब कबाब आए तो बड़े खुश हुए कि दिल मेरा चाह रहा था। तो कबाब आ गए तो उन्होंने शागिर्दों से पूछा कि ये हिरन का गोश्त कहाँ से दस्तयाब हुआ। तो उन्होंने किस्सा सुना दिया। तो फौरन बड़ी बुलंद आवाज में कहने लगे, लोगों आज मैं मरदूद हो गया। अच्छा। तो शागिर्दों ने पूछा कि अल्लाह रहम फरमाए, ये आप क्या फरमा रहे हैं? कहने लगे कि मेरी एक बात याद रखो कि जब किसी इंसान की नफ्स की ख्वाहिशात को रब पूरा करने लगे तो समझ लो कि रब से इंसान दूर हो गया। अल्लाह अल्लाह, सही। अब इस हिकायत का असल में जो इसके अंदर सबक छुपा है वो ये है कि इंसान को अपने नफ्स की ख्वाहिशात से दूर रहना चाहिए। तो जितना इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबाता है उतना गलतियों का एहतमाल कम होता जाता है। इंसान भटकता कहाँ है? जब वो अपने नफ्स के ताबे होने लगता है। नफ्स की ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम जरा सी बात पर उसे ढील दे दें अपने नफ्स को तो उसकी ख्वाहिशात फिर बढ़ती जाती हैं, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। तो इंसान बदतरीन रास्ते पे चल पड़ता है, नफ्स की पैरवी करता करता। जब हम नफ्स की पैरवी कर रहे हैं तो हमारे दिल पर जो गुनाहों की स्याही है जब वो बढ़ जाती है तो फिर हमारे अंदर से वो शर्मिंदगी खत्म हो जाती है जो किसी गलती पर, कोई गलत कदम उठाने पर होनी चाहिए। सही। तो हमें जहां ये एहसास हो कि मेरे अंदर एक गलती या गुनाह करते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही तो इंसान को फौरन तौबा कर लेनी चाहिए कि वो गलत राह पे आ गया है और इतनी दूर निकल आया है कि उसको अंदर से कोई चीज रोकती नहीं कि तुम गलत तरफ जा रहे हो। फौरी तौर पे उसे तौबा करके रब की तरफ लौट जाना चाहिए। बेशक। शाह साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शाह साहब की। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।